السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج 10 رمضان ہے اور 10 رمضان جو ہے اماں ختیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے، اور اس دن جو ہے آپ نے رحلت فرمائی تھی اس دنیا سے۔ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل جو ہے وہ تعارف موجود ہے کہ اماں ختیجہ یوم جہالت میں جو ہے وہ کاروبار کیا کرتی تھی۔ مختلف جو ہے وہ قافلے آپ کے جو ہے قبائل جو ہے میں جو ہے جایا کرتے تھے، جس کے میں جو ہے نا آپ تجارت کیا کرتی تھی، اور ایک مالدار خاتون تھی اور عمر بھی 40 سال تھی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کاروبار کی ذمہ داری کو سنبھالا، اور صادق امین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اماں ختیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں سے واقف تھیں۔ جب بہت زیادہ فائدہ دیا اور فیتھفل رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں ختیجہ، تو اماں ختیجہ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت سے متاثر ہو کر جو ہے وہ شادی کی پیشکش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس وقت اماں ختیجہ کی عمر جو ہے تقریباً 40 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے تقریباً 25 سال تھی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک رول ماڈل جو ہے نا وہ بلڈ کیا گیا کہ یہ ایک تو کہ عورت جو ہے کسی بھی آدمی کو شادی کی پیشکش کر سکتی ہے۔ جب اماں ختیجہ کر سکتی ہیں تو پھر ہر عورت کو یہ رول یعنی کہ ایک مثال مل گئی کہ بھی عورت اگر بڑی عمر کی بھی ہے تو کسی چھوٹے عمر کے آدمی کو شادی کی پیشکش کر سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا رول ماڈل ہمیں یہیں پہ اسی لیسن سے کیا ملتا ہے کہ اگر عورت طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے یا اس کے کڈس بھی ہیں یا بچے بھی ہیں، تو وہ کر سکتی ہے کسی بھی کم عمر آدمی کو شادی کی پیشکش کر سکتی ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں ایک دوسرا سبق ملتا ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر عورت مالدار ہے تھی تو دیکھیں اس نے ایک جو ہے کم عمر آدمی کو، جس کا کوئی کاروبار نہیں تھا، جو وہ کاروبار سنبھالتے تھے، اس کو بھی شادی کی پیشکش کر سکتی ہے، اس سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 رول ماڈل جو ہیں ہمیں یہاں سے اماں ختیجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے جو ہے ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے کہ ہم یوم جہالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کنوارے تھے جب اماں ختیجہ نے آپ کو شادی کی پیشکش کی۔ تو اماں ختیجہ آلریڈی پہلے سے شادی شدہ تھی، بیوہ تھی، ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی، تو تب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شادی کی پیشکش کی۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کسی بھی غیر شادی شدہ عورت سے وہ شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ ان کی شادی میں کس قدر زیادہ جو ہے وہ سبق ہمیں ملتے ہیں کہ ایک فرسٹ شادی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہلی شادی تھی اور اماں ختیجہ کی پہلی شادی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ شادی ہونے کے بعد ایک زبردست جو ہے وہ ازدواجی تعلقات رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اماں ختیجہ کے، چونکہ اماں ختیجہ جو ہیں وہ ایج کے حساب سے میچور تھیں، سمجھدار تھیں، بہادر تھیں، پڑھی لکھی تھیں، اور ایک کامیاب جو ہے وہ کاروباری شخصیت بھی تھی۔ تو اس کے بعد جب انہی کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 40 سال کے ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی غار حرا میں۔ تو جب آپ واپس آئے تو اماں ختیجہ ہی واحد خاتون تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالا، دلاسا دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو تب بھی جو ہے وہ حوصلہ دینے والی اور جو خاتون تھی وہ اماں ختیجہ ہی تھیں جنہوں نے آپ کو سنبھالا۔ تو اس کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب تک اماں ختیجہ جو ہے حیات رہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی۔ اماں ختیجہ کا اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں، وہ ہماری ماں ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انہی کی طرح کی جو ہے ہمارے اندر تھوڑی بہت عادات پیدا کرنے کی توفیق کرے۔ تھینک یو۔